السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه، اما بعد۔ حمد و صلات کے بعد آج کے اس درس میں اسلام سے پہلے عربوں کا نظام حکومت کیا تھا اور کس ڈھنگ کا تھا اور کیا کیفیات تھیں ان کی۔ تو اگر اس سلسلے میں گفتگو کی جائے اور تاریخ کے حوالے سے کچھ حقائق سامنے لے کر کے آئے جائیں تو ان کی حکومتوں کا نظام دو قسموں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں۔ نمبر ایک، وہ قسم جس میں بادشاہت کا نظام ہوا کرتا تھا اور شاہی تاج ہوا کرتا تھا اور ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود خود مختاری والی صورت نہیں ہوا کرتی تھی، کسی کے ماتحت ہوا کرتے تھے۔ دوسرا سسٹم یہ تھا کہ قبیلے جو ہے اپنا ایک سسٹم بنائے ہوئے تھے اور اپنے اپنے قبیلے کا ایک سردار وہ بنائے ہوئے تھے اور کسی حد تک جو ہے وہ خود مختار مانے جاتے تھے، اور بسا اوقات جو ہے ایک دوسرے کے تابع حسب قوت اور حسب طاقت جو ہے کچھ حد تک جو ہے ایک دوسرے کے تابع ہوا کرتے تھے۔ ان لوگوں میں اگر دیکھا جائے تو ملوک یمن کے بادشاہ معروف اور مشہور ہیں، اسی طرح سے آل غسان اور حیرہ نامی جگہ کے بادشاہوں کا تاریخ میں تذکرہ آتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی حصے تھے عرب کے، تو وہاں پر بادشاہی نظام نہیں بلکہ قبلی نظام چلا کرتا تھا، اور قبیلوں کے حساب سے جو ہے اپنے اپنے قبیلے کے رؤسا ہوا کرتے تھے اور قبیلوں کے سردار ہوا کرتے تھے۔ اور سب سے قدیم قوم جو جانی گئی ہے عرب عاربہ کی قسم میں سے، وہ قوم سبا ہے اور بہت ہی مشہور ہے، جس کا ذکر قرآن کریم نے بھی کیا ہے کہ لقد کان لسبإ فی مسکنہم آیہ جنتان عن یمین وشمال کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ قوم سبا کے زندگی میں اور انہیں جو اللہ رب العالمین نے مختلف نعمتوں سے نواز رکھا تھا اور انہیں اللہ نے پھلوں کے باغات سے نواز رکھا تھا، اس کے اندر نشانیاں ہیں۔ جنتان عن یمین و شمال، دائیں اور بائیں ان کے باغات ہوا کرتے تھے دو دو۔ اللہ نے فرمایا کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، تمہارے رب کی رحمت، تمہارے رب کی نعمت ہے، اور اس کا حق یہ ہے کہ تم اپنے رب کی اس نعمت پر انہیں صحیح اور جائز طریقوں میں استعمال کرتے ہوئے انہیں کھاؤ پیو، اور اللہ رب العالمین کی عبادت کی شکل میں اللہ کے شاکر اور اس کا شکریہ ادا کرنے والے بندوں میں سے بنو۔ ان کی تاریخ بڑی قدیم ہے، بلکہ تاریخ میلادی سے 25 قرنوں کا تذکرہ آتا ہے تاریخ میلادی کے پہلے، اور ان کی حکومت جو ہے یا ان کا رعب اور دبدبہ یہ تقریباً عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے 11 قرنیں، یعنی ایک قرن تقریباً 100 سال کی ہوتی ہے، 1100 سال تک ان کا رعب اور دبدبہ رہا ہے۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے کہ ان کے کون سے ادوار ہیں، تو یہ دیکھیے کہ وہ قرنیں یا وہ صدیاں جو 650 سال پہلے میلادی تاریخ کے اعتبار سے، میلادی تاریخ سے 650 سال پہلے، ہم اس وقت جو ہے میلادی تاریخ کے اعتبار سے جو ہے 2025 سے گزر رہے ہیں، 2025 سے، تو اس سے پہلے 600 سال قبل
ان کے بادشاہوں کا لقب جو ہے مکرب سبا کے نام سے ہوتا تھا، یعنی جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اسے مکرب سبا کہتے تھے۔ اور سراوح نامی جگہ جو ہے ایک، جہاں جس کو یہ اپنا کیپٹل اور اپنا عاصمہ بنائے ہوئے تھے، جو کہ معرب سے تقریباً ایک دن کی مسافت، یعنی پیدل کی مسافت، ایک دن کی پیدل کی مسافت مغربی جانب جو ہے، معرب کے مغربی جانب میں یہ سراوح واقع ہے۔ اور اسی طرح سے خریبہ کے نام سے بھی یہ جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ اور انہی کے زمانے میں وہ سد یا وہ باندھ جو سد معرب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس کا آغاز اور اس کی ابتدا ہوئی تھی، جس کا بڑا تذکرہ ہے تاریخ یمن میں، اور بہت خاص چیز سد معرب کے نام سے جانی اور پہچانی جاتی ہے۔ اور کہتے ہیں ایک قول یہ بھی ہے کہ ان کا رعب دبدبہ، ان کی حکومت اور ان کا تسلط اور ان کا دائرہ حکومت جو ہے بلاد عرب سے باہر بھی پھیل گیا تھا، یعنی کافی رعب دبدبہ تھا، صرف عرب دنیا میں ان کا رعب دبدبہ نہیں تھا، بلکہ اس ملک معرب یا کہہ لیجیے کہ جو ہے یمن کے بادشاہوں کا جو اس دور میں تھے، ان کا دورہ جو ہے عرب جو دائرہ ہے، عربی دائرہ، اس عربی دائرے سے غیر عربی دائرے میں پھیلا ہوا تھا۔ اس کے بعد 115 سال تک آپ دیکھیں قبل مسیح جو ہے، اس زمانے میں انہوں نے مکرب یعنی مکرب سبا جو ہے، یہ بادشاہت کا لقب ہوا کرتا تھا۔ جیسے فرعون ہے تو مصر میں جو بھی حاکم ہوتا تھا تو اس کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا، تو اسی طرح سے ان کا لقب پہلے مکرب تھا۔ اس کے بعد پھر ٹرانسفر ہوا مکرب سبا کے جگہ پہ، تو پھر ملوک سبا یعنی سبا کے بادشاہ کے نام سے یہ معروف اور مشہور ہوئے۔ اور اس کے بعد سراوح نامی جگہ کو چھوڑ کر کے انہوں نے پھر اپنا کیپٹل اور اپنا عاصمہ جو بنایا وہ معرب کو بنایا۔ پہلے سراوح ان کا کیپٹل تھا، اب اس کے بعد انہوں نے معرب کو اپنا کیپٹل بنایا سراوح کی جگہ پر، جو کہ صنعاء سے شرقی جانب میں 60 کلومیٹر کی یا 60 میل کی مسافت پر واقع ہے۔ تیسرا دور ہے 115 سے 300 میلادی تک، 115 قبل مسیح سے 300 میلادی تک۔ اس عہد میں حمیر قبیلہ نامی جو ہے قبیلے کا غلبہ ہوا، اور سبا کے مملکے پہ ان کا جو ہے حمیر کا قبیلہ حمیر کا جو ہے قبضہ ہوا، اور انہوں نے جو ہے اپنا کیپٹل معرب کی جگہ پر ریدان نامی جگہ کو اپنا کیپٹل انہوں نے فکس کیا۔ اس کے بعد جو ہے ریدان کا دوسرا نام جو ہے غفار پڑا، اور یہ جو ہے جبل مدور جو یریم نامی جگہ کے قریب ہے اس پر واقع ہے، اور اسی عہد میں جو ہے سے ان کا جو ہے زوال شروع ہوا۔ اس عہد سے ان کا زوال شروع ہوا، حمیر کا جب قبضہ ہوا، اور 300 میلادی تک ان کی دائرہ حکومت رہی۔ اس کے بعد پھر جو ہے ان کا انحطاط شروع ہوا اور ان کا جو ہے زوال ہونا شروع ہوا، اور ان کی تجارت جو ان کے غلبے کی اور ان کے جو ہے تسلط کی اور ان کے قبضے کی اور ان کے حکومت کی کا بہت اہم سبب تھی، یہ تجارت کا سلسلہ ان کا کافی حد تک جو ہے ناکام ہونے لگا، اور اس طرح سے جو ہے حجاز کے شمال میں جو ہے انباط نامی جو ہے شمال حجاز پر ہوا رومان کا قبضہ۔ اب چونکہ قبائل میں ایک دوسرے کے ساتھ بڑا مقابلہ تھا، بڑی جنگ تھی اور بڑی لڑائیاں تھیں، تو یہ تمام چیزیں جو ہے سبب بنی ان کے زوال کی، کہ رومان کا قبضہ ہو گیا بحری تجارت پہ، مصر پہ ان کا قبضہ جم گیا، شمالی حصے میں جو ہے حجاز پر ان کا قبضہ ہو گیا انباطیوں کا، اور قبیلے بھی آپس میں ایک دوسرے سے نبرد آزما تھے،
جنگ ان کے درمیان چلتی رہتی تھی ایک دوسرے پر قبضے کی. تو یہ تمام اسباب بنے جو ہے ان کے کمزوری کے اور ان کے زوال کے. اور اسی وجہ سے جو ہے اور یہی تمام اسباب جو ہے آل قحطان کے ادھر ادھر بٹ جانے اور ان کے مختلف کشادہ اور وسیع علاقوں میں پھیل جانے کا سبب بنا. چوتھا دور 300 لے کے یمن میں اسلام کے آنے تک کا دور ہے. سن 300 میلادی سے لے کر کے یہاں تک کہ اسلام جو ہے یمن کے اندر داخل ہوا یہ دور ہے. اور اس دور میں بڑے حوادث ہوئے، بہت اضطرابات ہوا اور کشمکش رہی، لڑائی اور جنگ، اور ایک دوسرے کے اوپر قبضہ جمانے کے لیے جو ہے بڑی کوششیں جاری رہیں لوگوں کی. باہمی جنگیں بہت شروع ہوئیں، قبلی جنگیں. اور اس طرح سے باہر کی جو طاقتیں تھیں ان کا انٹرفیئر ہوا، اور جس کی وجہ سے جو ہے پھر ان کی حکومت اور ان کے استقلال، جو ان مستقل طور پہ یہ رہ رہے تھے، کسی کے دباؤ میں نہیں تھے، یہ استقلال ان کا ختم ہو گیا اور یہ دباؤ ختم ہو گیا، اور اجانب طاقتوں کا ایک طرح سے ان کے اوپر وہ ہوا. اور اسی زمانے میں رومان جو ہے عدن میں داخل ہوئے، اور انہی کی مدد سے حبشیوں نے یمن پر قبضہ جمایا پہلی بار سن 340 میلادی میں. قبیلوں کے درمیان خاص طور سے ہمدان اور حمیر کے درمیان جو ایک دوسرے پر قبضہ اور ایک دوسرے پر حکومت کی رغبت کی وجہ سے چکمش تھی اور ایک طور سے جھگڑے اور لڑائیاں تھیں. اس کی وجہ سے جو ہے پھر حبشیوں کا بھی یمن پر قبضہ ہوا سن 340 میں، اور ان کا قبضہ جو ہے 378 تک جو ہے جاری و ساری رہا، باقی رہا. اس کے بعد یمن کو استقلال حاصل ہوا اور آزاد ہوا یمن. اور اس کے بعد جو ہے جو خامیاں تھیں ان خامیوں کی بھرپائی کی جانے لگی، اور ایک طرح سے اتحاد کی صورت بنائی جانے لگی. اور سد معرب جو ایک طرح سے ایک باڑ ہے، ایک باؤنڈری ہے، اس کی ابتدا ہوئی. یہاں تک کہ وہ زبردست سیلاب آیا جس کو سیل العرم کہا جاتا ہے قرآن کریم میں، سن 450 میلادی یا 451 میلادی میں. اور یہ بڑا عظیم حادثہ تھا جس نے جو ہے جس سیلاب نے یا جس سیل نے جو ہے تمام جو آبادیاں تھیں ان آبادیوں کی تباہی کا سبب بنا، اور جس کی وجہ سے قبیلے اپنے لیے پناہ کی جگہ تلاشنے کی وجہ سے مختلف جگہوں میں متفرق ہو گئے اور بٹ گئے. سن 523 میں ذو نواس الیہودی نامی شخص نے اہل نجران میں جو نصرانی رہتے تھے، مسیحیین رہتے تھے، ان کے اوپر اس نے اپنا زبردست حملہ کیا. اور اس زبردست حملے کی وجہ سے جو ہے زبردستی انہیں جو ہے مسیحیت سے پھرنے پر مجبور کیا. اور جب انہوں نے اس بات کا انکار کیا تو پھر ان کے لیے گہری گہری جو ہے خندقیں کھودی گئیں اور انہیں آگ جلا کر کے اس میں جلا دیا گیا. یہ حادثہ جو ہے سن 523 میں پیش آیا، خاص طور سے اہل نجران کے ساتھ. اور اس بات کا اشارہ قرآن کریم میں سورہ بروج میں ہے کہ قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود، کیونکہ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے، اور انہیں دراصل نصارہ کہا جاتا ہے، لیکن یہ بات کی اصطلاح ہے کہ مسیحی کہنے لگے لوگ، لیکن وہ نصارہ تھے. لیکن یہ ہے کہ وہ تحریف پر جو ہے قائم نہیں تھے، ان کا جو دین تھا صحیح توحید پر قائم وہی دین تھا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورۃ البروج کے اندر فرمایا ہے کہ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، وہ مومن تھے جنہیں اخدود میں ڈالا گیا تھا، وہ مومن تھے لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے. یہ سن 523 کا ذکر ہو رہا ہے. اور اس کی وجہ سے، اسی وجہ سے کہ نصارہ کے اوپر یہ بہت بڑا
ایک طرح سے ظلم تھا اور بہت بڑی زیادتی تھی. تو فتح اور توسع کا جو ہے ایک طرح سے ان کا جذبہ اور یہ ساری چیزیں جو ہے بہت زیادہ آگے بڑھیں. اور رومان کے جو بڑے بڑے وہ تھے، سپہ سالار تھے اور ساری چیزیں تھیں، انہوں نے جو ہے رومان کی قیادت میں بلاد عرب پر بھی قبضہ جمانے کی پوری کوشش کی. اور جو حبشی تھے ان حبشیوں کو بھی انہوں نے بہت ابھارا اور ان کے لیے جو ہے بحری راستے یا بحری طریقے کو بھی انہوں نے آسان بنایا. اور اس طرح سے حبشہ سے تقریباً 70,000 فوجی آئے اور انہوں نے جو ہے پورے یمن پر دوسری بار قبضہ جما لیا. یہ سن 525 کا واقعہ ہے اریاط نامی شخص کی قیادت میں. اس کے بعد اریاط جو ہے حبشہ کے ملک کی طرف سے جو ہے وہاں پر قابض رہا یمن پر، یہاں تک کہ ابرہہ نے، جو کہ اسی ملک حبشہ کے جو ہے سپہ سالاروں میں سے ایک شخص تھا، اور بعد میں اس نے جو ہے ملک حبشہ کو راضی کرتے ہوئے حکومت بھی جمائی. اور یہی وہ ابرہہ ہے جس نے کعبہ کے ڈھانے کے لیے ایک پوری فوج تیار کی اور لشکر تیار کیا، اور قرآن کریم میں اصحاب فیل سے یہ جانا گیا. یہ اس وقت کا واقعہ ہے. سب فیل کا واقع ہونے کے بعد یمنیوں نے جو ہے فرس سے، اہل فارس سے جو ہے مدد طلب کی، اہل فارس سے مدد طلب کی، اور اس مدد کے ذریعے جو ہے یہ حبشہ کے ساتھ جو ہے مقابلے میں آئے اور حبشہ سے جنگ کی. اور اس طرح سے انہیں یہ کامیابی ملی کہ انہوں نے یمن سے حبشہ، یہ جو احباش ہیں، حبشی قوم ہیں، انہیں وہاں سے بھگانے میں کامیابی حاصل کی اور یمن سے انہیں دور کر دیا گیا. اور سن 575 میں ان کو پھر دوبارہ استقلال حاصل ہوا اور ان کی غلامی سے جو ہے یہ آزاد ہوئے. معذرت چاہیں گے، کال آ گئی اور اس کی وجہ سے ڈسٹرب ہو گیا. تو اس طرح سے جو ہے جب حبشہ اور ان کے درمیان، یمنیوں کے درمیان اہل فارس کی مدد سے جنگ ہوئی، تو اس میں جو حبشہ کے لوگ جو ہے احباش یعنی حبشیوں میں سے جو لوگ قیدی بنائے گئے تھے، تو انہوں نے کیا نام ہے، ابرہہ نے، معدی کرب نے، بن سیف ذی یزن نے جو ہے اپنے ساتھ خدمت کے طور پہ اور انہیں استعمال کے طور پہ اپنے ساتھ رکھا. فقتالوہ ذات یوم، لیکن یہ چونکہ دشمن تھے اندرونی طور پہ، تو پھر ان کے ساتھ انہوں نے دھوکہ کیا اور انہیں مار ڈالا، معدی کرب کو جو ہے مار دی. اب معدی کرب کے بعد جو ہے ذی یزن یعنی معدی کرب کے خاندان سے جو ہے ملک نکل گیا. اس کے بعد کسرا جو ہے قابض ہوا، کسرا قابض ہوا، اور یہ فارسی شخص تھا، اور صنعاء پر اس کا پورا قبضہ ہوا، اور یمن کو اس نے فارسی ملک کی شکل میں کنورٹ کر دیا، اور جتنے بھی بڑے بڑے لوگ متعین ہوتے تھے سب کی یہ فارسی ہی لوگ ہوا کرتے تھے. یمن کے اوپر جو ہے ان کی حکومتیں ہوا کرتی تھیں، یہاں تک کہ آخری شخص ان میں جو ہے فارسیوں میں بازان نامی شخص ہے، جس نے اسلام قبول کر لیا سن 638 میں. اور اس کی وجہ سے جو ہے بلاد یمن پر فارسیوں کا حکم اور ان کا تسلط یہ ختم ہوا، اور یہاں سے جو ہے ان فارسیوں کی حکومت سن 638 میں ختم ہو گئی بازان کے مسلمان ہو جانے کی وجہ سے. حیرہ نامی جگہ کا بادشاہ، کہتے ہیں کہ یہ فارسی لوگ جو ہے عراق پہ بھی حکومت کر رہے تھے،
عراق کے آس پاس کے علاقوں میں بھی حکومت کر رہے تھے، یہاں تک کہ قروش الکبیر نامی شخص نے جو ہے ہاں عراق کے لوگوں کا جو انتشار تھا اس انتشار کو اکٹھا کیا، اور سن 557 سے لے کر کے 529 یہ ما قبل المسیح کا دور ہے، کہتے ہیں کہ جو ہے انہیں جمع کیا، اور اس دور میں ان کا کوئی مقابل نہیں تھا، یہاں تک کہ اسکندر المقدونی یہ سن 326 قبل المسیح، تو اس نے جو ہے ان کے بادشاہ کو ہزیمت دی، ان کے بادشاہ کو شکست دی، اور اس طرح سے جو ہے ان کی شان اور شوکت جو ہے فارسیوں کی ختم ہوئی، یہاں تک کہ بعد جو ہے یہ ملک عراق جو ہے مختلف حصوں میں تقسیم ہو گیا، مختلف حصوں میں تقسیم ہو گیا، اور ان مختلف حصوں میں مختلف بادشاہوں نے حکومت کی، جو کہ طوائف، ملوک الطوائف، طوائف یہ طائفہ کی جمع ہے قبیلے اور جماعتیں، تو ملوک الطوائف کے نام سے وہ لوگ جانے جاتے تھے، اور انہوں نے جو ہے مختلف تقسیم شدہ حصوں میں تقریباً 230 میلادی تک حکومت کی۔ اس کے بعد ان بادشاہوں کے دور حکومت میں قحطانیوں نے ہجرت کی اور عراق کے بعض دیہی علاقوں پر قبضہ کیا، اس کے بعد میں عدنانیوں نے بھی ان کے بعد ہجرت کی، اور ان کے ساتھ ان کا جو ہے مقابلہ ہوا، اور ان کے کمپٹیشن میں یہ آئے، یہاں تک کہ جزیرہ فراتیہ کے ایک حصے پر ان لوگوں کا قبضہ ہوا، اور وہاں پر انہوں نے اپنی بود و باش اختیار کر لی۔ اس کے بعد دوسری بار پھر ان فارسیوں کو موقع ملا اور ان کی قوت دوبارہ واپس آ گئی۔ کس کے دور میں؟ اردشیر نامی شخص کے دور میں، جس نے جو ہے ساسانی حکومت کی تأسیس اور بنیاد رکھی سن 226 ہجری میں۔ اس کے بعد اس نے جو ہے جو فارسیوں کا اجتماع منتشر ہو گیا تھا اور ادھر ادھر پھیل گئے تھے، تو اس نے ان کو جمع کیا، اور ان عربوں پر جو اس کے ملک کے ارد گرد رہتے اور بستے تھے ان پر اس نے جو ہے قبضہ جمایا، اور یہ سبب تھا قضاعہ کے ہجرت کا شام کی طرف۔ جب اس نے ایسی حرکت کی تو پھر قبیلہ قضاعہ جو ہے یہ شام کی طرف ہجرت کر گئے، اور اہل حیرہ اور اہل انبار، یہ عراق کا تذکرہ چل رہا ہے، اہل حیرہ اور اہل انبار جو ہے اس کے ارد کیا نام ہے ان فارسیوں کے ماتحت ہو گئے، لیکن یہ ہے کہ قبیلہ قضاعہ جو ہے شام کی طرف ہجرت کر کے چلا گیا۔ اردشیر کے دور میں جزیمہ الوضاح کی حکومت تھی حیرہ پر، اور عراق کے دوسرے دیہی علاقوں پر، اسی طرح سے ربیعہ اور مضر کے جزیروں پر۔ تو اردشیر نے جب دیکھا کہ یہ ناممکن ہے کہ وہ تمام عرب پر اپنا قبضہ جما سکے، اس کو یقین ہو گیا کہ تمام عرب پر اپنا قبضہ نہیں جما سکتا ہے ڈائریکٹلی طور پہ، تو اس نے جو ہے اور اس بات سے کہ جو ہے وہ جو اس کے ملک کے ارد گرد رہتے ہیں ان کے اوپر اچانک جو ہے حملہ اور دھاوا بولنا یہ مباشرتاً جو ہے ممکن نہیں ہے، الا یہ کہ انہی میں سے کوئی ایسا شخص یہ مقرر کر دے حکومت کے طور پہ، رئیس اور وزیر کے طور پہ ایسا شخص مقرر کر دے جو اس کی تائید کر رہا ہو اور جو اسے منع کر رہا ہو۔ دوسرے پہلو سے اگر دیکھا جائے کہ اس کو یہ بات بھی ممکن تھی کہ وہ جو ہے ملوک رومان پر ان کے ذریعے مدد حاصل کرے، سپورٹ لے ان کا، جو کہ انہیں ڈرایا کرتا تھا، خوف میں مبتلا کر رکھا تھا، اور تاکہ عرب کے عراق جو ہے شام کے عرب جنہیں ملوک یعنی رومان کے بادشاہوں نے جو ہے رومان بادشاہوں نے مطلب یہ ہے کہ کھڑا کیا تھا لا کر کے،
اسی طرح سے ملک الحیرہ باقی رہے اس کے پاس ایک کتیبہ فروس کے جندوں میں سے. ملک الحیرہ کے پاس جو ہے فروس فارسیوں کے لشکر میں سے ایک جو ہے کتیبہ یا لشکر کا ایک حصہ جو ہے باقی رہے، تاکہ ان سے وہ جو ہے اس کی حکومت پر جو لوگ بھی نکلیں تو ان فارسیوں سے جو ہے، ان فارسی لشکریوں سے جو ہے وہ مدد لیا کرے، جو دیہاتی علاقوں میں عرب رہتے ہیں ان پر اپنا کنٹرول جمانے کے لیے. جزیمہ الوضاح کا جو ہے انتقال تقریباً 268 ہجری میں ہوا. جزیمہ کے انتقال کے بعد جو ہے حیرہ کی ولایت عمرو بن عدی بن نصر اللخمی کے قبضے میں آئی، اور یہ لخمیوں کے سب سے پہلے بادشاہ رہے کسرا صابور ابن ابشیر کے زمانے میں. اس کے بعد جو ہے لخمیوں کے بادشاہ برابر حیرہ پر حکومت کرتے رہے، یہاں تک کہ فارسیوں میں سے قباد ابن فیروز جو ہے ولی بنا، یعنی اس کو والی بنایا گیا. اور اسی کے زمانے میں جو ہے مزدک نامی شخص جو ہے ظاہر ہوا، اور اس نے جو ہے اباحیت کی طرف لوگوں کو بلانا، اباحیت یعنی بے غیرتی کہہ لیجئے کہ صاحب حیا اور شرم کچھ نہیں ہے، اور جو عیاشی کا ایک طرح سے دورہ ہو، اس کی دعوت اس نے مزدک نے دینا شروع کی. اور اس کے چکر میں جو ہے قباز جو یہ فارسی شخص تھا، یہ اس کے چکر میں آ گیا، اور بھی بہت سارے لوگ اس کی رعایا میں سے اس کے چکر میں آ گئے. اس کے بعد جو ہے قباز جو ہے ملک حیرہ کے پاس بھیج دیا گیا، اور ملک حیرہ اس وقت جو ہے منذر ابن ماء السما تھے، اور یہ اس سے کہا کہ جو ہے کہ یہ مذہب جو ہے وہ اختیار کریں، یعنی اس کو دعوت دینے کے لیے بھیجا منذر ابن سما کے پاس جو ملک الحیرہ تھے، کہ یہ اباحیت کی جو دعوت دے رہا ہے اس کو یہ قبول کریں اور اس دعوت کے انڈر میں آئیں. تو انہوں نے اس کا انکار کیا منذر ابن ماء السما نے، اور زبردست انکار کیا کسی بھی طرح سے. فعزلہ قباز نے جو ہے انہیں ان کے منصب سے ہٹا دیا، اور ان کی جگہ پہ حارث ابن عمرو ابن حجر الکندی کو منتخب کیا. اور اس بات کی وجہ سے منتخب کیا کہ اس نے اس مزدکی مذہب یعنی جو اباحیت اور بے غیرتی اور عیاشی کی کو عام کرنے کی جو دعوت تھی، اس کو اس نے قبول کر لیا تھا. اس لیے اس کی جگہ پہ منذر ابن ماء السما کی جگہ پہ اس شخص کو یعنی حارث ابن عمرو ابن حجر الکندی شخص کو جو ہے ان کی جگہ پہ والی بنایا، اور ان کو جو ہے اس کا خلیفہ بنایا. قباز کے کسرا کے بعد، قباز جو حاکم تھا کسرا کا، اس کے بعد انوشروان نامی شخص یہ اس کے بعد جو ہے حاکم بنا. لیکن یہ شخص جو ہے اس اباحیت کے مذہب کو اور اس الحاد کہہ لیجئے یا جو بھی بے غیرتی کا مذہب تھا، اس کو جو ہے ناپسند کیا کرتا تھا. انوشروان جو ہے اس کو ناپسند کیا کرتا تھا. فقتل المزدک، تو اس نے جو ہے مزدک کو قتل کیا، اور بہت سارے جو اس عقیدے کو تسلیم کرتے تھے اباحیت کے، ان کو بھی اس نے قتل کر دیا. اور منذر کو پھر دوبارہ جو ہے حارث ابن عمرو کو ہٹا کر کے پھر حیرہ کا والی بنا دیا اور اس کا حاکم بنا دیا. اور حارث بھی چاہتے تھے کہ جو ہے منذر ابن ماء السما یعنی یہ حارث کی طرف سے بھی ایک طرح سے طلب تھی کہ ان کو اس جگہ پر، لیکن حارث اس کے بعد وہ دار قلب کی طرف چلا گیا بھاگ کر کے. فلم یزل فی محتمات، یہاں تک کہ وہاں پر وہیں رہا، اور یہ حارث وہاں پہ وہیں پر انتقال کر گیا دار قلب میں. اس کے بعد جو ہے ملک جو ہے منذر ابن ماء السما کے بعد یعنی قائم اور جاری رہا، یہاں تک کہ نعمان ابن منذر آئے، اور یہ جو ہے کسرا پہ بہت زیادہ ناراض اور غیظ و غضب رکھتے تھے، اس وجہ سے کہ زید ابن عدی العبادی نے
ہاں ان کے ساتھ دھوکہ کیا تھا، اور کسرا نے جو ہے نعمان کے پاس اس کو بھیجا تھا ان کو طلب کرنے کے لیے۔ تو نعمان وہاں سے نکلے اور سرن یعنی چھپ کر کے ہانی ابن مسعود آل شیبان کے سید کے پاس آئے اور وہاں پر اپنے اہل و عیال اور اپنا مال متاع جو ہے وہاں پر رکھا۔ اس کے بعد کسرا کے پاس گئے تو کسرا نے ان کو جو ہے قید کر دیا، یہاں تک کہ وہاں ان کا انتقال ہو گیا اور حیرہ پر ان کی جگہ پر ایاس بن قبیصہ الطائی حاکم ہوئے، اور انہیں حکم دیا گیا کہ ہانی کے پاس انہیں بھیجا گیا یہ کہہ کر کے کہ جو ہے جو کچھ بھی ان کے پاس ہے، یہ اہل و عیال ان کے مال، یہ تمام چیزیں بھی انہیں واپس کی جائیں۔ فَأَبَى ذَلِكَ ہادی ہانی نے اس بات کے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ وَآذَنَ الْمَلِكَ بِالْحَرْبِ اور ملک سے مقابلہ کرنے کا اور جنگ کرنے کا اعلان کر دیا۔ لیکن تھوڑے ہی دیر میں جو ہے مرزابہ کسرا اور اس کی فوج، کسرا کی فوج جو ہے تھوڑی ہی وقت میں آئی ایک ایاس کی قیادت میں، اور دونوں کے درمیان جو ہے زبردست جنگ ہوئی ذیقار نامی جگہ پر، جس میں بنو شیبان کو نصرت حاصل ہوئی، غلبہ حاصل ہوا، اور یہ فارسی لڑنے والے لوگ بری طرح سے ہار کا اور شکست کا شکار ہوئے۔ اور یہ پہلا دن تھا جس دن عرب کی نصرت عجم پر ہوئی تھی، کیونکہ فارسی لوگ عجمی تھے، تو عرب کی نصرت جو ہے عجمی پہ یا ان کی فتح عجمی پہ یہ پہلی بار ہوئی تھی، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے چند دنوں بعد کا واقعہ ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایاس کے حمیر پر قبضے سے پہلے تقریباً 8 مہینہ یا ایسے ہی تقریباً 8 مہینہ پہلے جو ہے پیدا ہوئے تھے، ایاس بن قبیصہ کے حمیر پر قبضہ سے پہلے، یعنی تقریباً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 7-8 مہینے عمر ہوئی ہوگی جب یہ جو ہے فتح حاصل ہوئی اور فارسیوں کو زبردست شکست ہوئی۔ ایاس کے بعد جو ہے چونکہ کسرا کا دور حکومت تھا، تو ایاس کے بعد جو ہے حیرہ پر فارسی حکومت کو جو ہے فارسی حاکم کو کسرا نے متعین کیا، اور سن 632 میں ملک آل لخم کے ہاتھ میں پھر دوبارہ آ گیا، اور ان میں سے منذر جن کا لقب معرور تھا، وہ جو ہے ان کے ہاتھ میں باغ ڈور آئی اور حکومت ان کے ہاتھ میں آئی، اور ان کی حکومت تقریباً 8 مہینے تک جاری اور ساری اور باقی رہی، یہاں تک کہ خالد بن ولید مسلمانوں کا لشکر لے کر کے آئے۔ شام میں سلسلے حکومت، ملک شام میں اس زمانے میں جب عرب قبائل مختلف جتھوں میں ہجرت کر رہے تھے، اور قضاء کے بہت سارے قبیلے جو ہے شام کے مشارف شام یعنی شام کی اونچی اور بالائی جگہوں پر آ چکے تھے، اور وہاں پر سکونت انہوں نے اختیار کر لی تھی، اور بنی سلیح بن حلوان جو کہ انہی میں سے ہیں، بنو ضجعم بن سلیح جو کہ معروف ہیں ضجاعمہ کے نام سے، اور ان کو جو ہے ان رومان کے لوگوں نے یا ان رومانیوں نے جو ہے بنایا تھا، ابھارا تھا، تاکہ عربوں کو جو ہے کسی طرح کے خطرے یا کسی طرح کے عبث یا کسی طرح کی پلاننگ سے جو ہے روکا جا سکے، اور تاکہ وہ فارسیوں کے خلاف جو ہے ایک طاقت ہوں۔ اور
انہی میں سے کچھ بادشاہ جو ہے متعین ہوئے. اس کے بعد ملک جو ہے ان میں کئی سالوں تک باقی رہا. اور ان کے مشہور بادشاہوں میں سے زیاد بن الحبولہ، اور ان کا جو ہے ان کے زمانے کا جو ہے اندازہ اس تقریباً دوسرے یعنی دوسری صدی کے اوائل، یعنی دوسری صدی میلادی اعتبار سے دوسری صدی کے اوائل سے تقریباً اس دوسری صدی کے انتہا تک، یعنی میلادی اعتبار سے دوسری صدی کے انتہا تک جو ہے ان کے حکومت کا زمانہ اور وقت رہا ہے. اس کے بعد ان کی ولایت جو ہے آل غسان کے آنے کے بعد ختم ہو گئی، اور یہ انہوں نے وجائمہ پر قبضہ حاصل کر لیا، اور جو کچھ ان کے ہاتھ میں تھا وہ ساری چیزیں ان سے لے لیں، اور ان پر مکمل طور پہ یہ فاتح ہو گئے. تو ان کو روم نے ان کو جو ہے عرب شام پر بادشاہ کے طور پہ متعین کیا، اور ان کا جو ہے ایک طرح سے فوجی اڈا کہہ لیجئے یا فوجی مرکز دومت الجندل تھا. اور اس کے بعد غساسنہ آل غسان، یعنی آل غسان شام پر جو ہے بادشاہوں کے یوں کہہ لیجئے کہ رؤسا یا بادشاہوں کے حکام، یعنی بادشاہوں کی طرف سے جو مختلف ولایتیں متعین ہوتی ہیں، اس طور پہ جو ہے یہ ملوک روم کے لیے آتے رہے اور ان کے لیے کام کرتے رہے، یہاں تک کہ یرموک کا واقعہ سن 13 ہجری میں پیش آیا. اور ان کا آخری بادشاہ جو جبلہ ابن ایہم تھا، حضرت امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، وہ مسلمان ہو گیا. اور اس طرح سے جو ہے سن 13 ہجری میں یہ دائرہ اسلام میں یہ حلقہ اور یہ جگہ داخل ہو گئی. حجاز، امارت حجاز. اسماعیل علیہ السلام نے مکہ کی ولایت اختیار کی اور مکہ کے والی رہے. اسی طرح سے بیت اللہ کے اپنی پوری زندگی جو ہے منتظم کار رہے اور انتظام کرتے رہے. اور اس کے بعد پھر ان کی وفات ہو گئی، جب اس وقت ان کی عمر تقریباً 137 سال کے آس پاس تھی. اس کے بعد ان کے اولاد میں سے نابت، اس کے بعد قیدار جو ہے یہ ان کی ذمہ داری اور ان کی حکومت اور ساری سسٹم کو سنبھالنے لگے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ قیدار پہلے یا نابت پہلے، ان دونوں میں سے کوئی پہلے اور بعد میں دوسرا شخص. اس کے بعد جو ہے مکہ کی ولایت ان کے جد ان کے جو دادا کہلاتے ہیں مغاث ابن عمر الجرہمی کے ہاتھ میں آ گئی. اس کے بعد جو ہے مکہ کی حکومت جرہم کے قبضے میں آئی اور انہی کے پاس رہی. اور اسماعیل علیہ السلام کے اولاد کا ایک مرکز اور ان کے اولاد کا ایک مقام اور ایک مرتبہ تھا، کیونکہ گھر کی تعمیر انہی کے والد نے یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی تھی. لیکن حکم ان کے ہاتھ میں نہیں تھا، حکم نہیں تھا ان کے ہاتھ میں، حکومت نہیں تھی. لیکن پھر بھی ان کا وقار، ان کا احترام اور ان کی عزت کیا ہوتی تھی، اور ان کا ایک مقام و مرتبہ تھا. وقت گزرا، دن گزرے، زمانہ گزرا، اور اولاد اسماعیل کا جو سلسلہ ہے، ان کا معاملہ ہے، کمزور پڑتا گیا یہاں تک کہ بہت کمزور ہو گیا. اور جرہم کا جو ہے سارا معاملہ کمزور پڑ گیا بخت نصر کے ظہور کے وقت. اور نجم عدنان جو سیاسی اس دور میں جو ہے آسمان کی جو ہے مکہ
اس کے بعد جو ہے بخت نصر کا جو پریشر رہا تو معد پھر دوبارہ مکہ واپس آئے، لیکن جرہم میں سے صرف جرشم بن جلحمہ نامی شخص جو ہے جرہم کے قبیلے کے ایک باقی بچے تھے، فتزوج بابنته معانہ فولدت له نزارا، تو ان کی بیٹی سے پھر انہوں نے شادی کی اور ان سے جو ہے معانہ نامی بچی جو ہے سے شادی کی، جس نے جو ہے نزار نامی شخص کو جنم دیا۔ اس کے بعد جرہم کا معاملہ جو ہے بہت برا ہو گیا مکہ میں اس کے بعد، اور ان کے حالات بڑے تنگ ہو گئے، اور جو لوگ وہاں پر آتے تھے باہر کے لوگ ان کے ساتھ ظلم کا سلسلہ چلتا تھا، اور ان کا کعبہ کا مال انہوں نے حلال سمجھ لیا تھا اپنے لیے۔ یہ تمام چیزیں تھیں جنہوں نے عدنانیوں کو جو ہے غیظ و غضب کا شکار بنایا، اور ان کے دل کے اندر ایک طرح سے نفرت اور بغض پیدا کیا۔ اور جب خزاعہ جو ہے مر الظہران میں آئے اور دیکھا کہ جو ہے عدنانیوں کے دل میں نفرت پیدا ہو گئی ہے جرہمیوں کے تعلق سے، تو جو ہے خزاعہ نے جو ہے اس وقت کو غنیمت سمجھا، اور عدنان کے کچھ قبیلوں کے اور کچھ خاندانوں کے تعاون سے، جو کہ بنو بکر بن عبد مناف بن کنانہ تھے، ان جرہمیوں سے جنگ کی ٹھان لی، یہاں تک کہ انہیں مکہ سے بھگا دیا گیا، اور انہوں نے پھر مکہ کے حکم پر قبضہ کر لیا تقریباً میلادی دوسری قرن کے اوسط میں۔ اب جب جرہم مجبور ہوئی مکہ کو چھوڑنے پر، تو جاتے جاتے اس نے کیا کیا، زمزم کا جو کنواں تھا اس کو اس نے جو ہے مٹیوں سے پاٹ کر کے بند کر دیا، زمزم کا کنواں، اور کہاں پر ہے اس کی نشانی مٹا دی، زمزم کی نشانی مٹا دی، اور اس میں بہت ساری چیزیں ڈال کر کے اس کو جو ہے بند کر دیا۔ ابن اسحاق تاریخ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ اس کے بعد عمرو ابن حارث ابن مقام جرہمی یہ کعبہ کے پاس جو ہے آئے نکل کر کے، اور رکن اسود کے حجر میں آئے، اور وہاں پر جو ہے بیر زمزم میں یہ ساری چیزیں انہوں نے دفن کر دی، اور اس کے بعد وہ اور جو ان کے پاس تھے جرہمی لوگ یہ یمن روانہ ہو گئے۔ اس کے بعد جو ہے بعد میں ان کو جو ہے غم بھی ہوا مکہ کے چھوڑنے پر، اور مکہ کے ملک کے فوت ہو جانے پر بہت زیادہ غمگین ہوئے، اور جو ہے انہوں نے اس سلسلے میں بہت سارے اشعار کہے، یعنی شعر میں اپنے غموں کا انہوں نے اظہار کیا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کا زمانہ جو ہے تقریباً میلادی وقت سے 10-20 قرنوں کا زمانہ تقریباً سمجھا جاتا ہے، اور جرہمیوں کا مکہ میں جرہمیوں کی اقامت جو ہے وہ تقریباً 21 قرن تقریباً سمجھی جاتی ہے، اور ان کے دور حکومت کا زمانہ تقریباً 20 قرن سمجھا جاتا ہے۔ اس طرح سے جو ہے خزاعہ نے مکہ کی حکومت کو جو ہے زبردستی حاصل کیا بنی بکر کے بغیر، الا ایک کی جو ہے قبائل مضر تقریباً وہاں پر پائے جاتے تھے، کچھ مضر کے قبیلوں کے کچھ لوگ پائے جاتے تھے۔ لوگوں کو عرفہ سے مزدلفہ تک جانا، اور اسی طرح سے منا سے یوم النفر، یعنی جس دن جو ہے منا سے ادھر نکلا جاتا ہے، کیا نام ہے، والاجازہ بہم یوم النفر من منا، اور یہ دوسرا سلسلہ ہے یہ بحث کا، تو انشاءاللہ اس کو آگے مکمل کریں گے، کیونکہ اس کا جو ہے تعلق پہلے والے موضوع سے نہیں ہے، تو انشاءاللہ اس کو جو ہے مزید تفصیل کے ساتھ ذکر کرنا پڑے گا، کیونکہ اس کے بعد جو ہے دوسری بحث آ رہی ہے۔ بہرحال آج اسی بات پر اکتفا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں
کہ اللہ تعالی ہمیں اس کے اندر مضبوط گہرائی عطا فرمائے اور اس کو مزید باریکی سے ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. هذا وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.